السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5931، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ نہیں رنگتے بالوں کو، ان کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5932، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہاری نماز کے دوران بھی آ جاتا ہے، وہ اس پہ ملا دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ جو یہ صورت پائے اسے وہ 2 سجدے کرے بیٹھنے کی حالت میں۔ ایک اور حدیث ہے 5933، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کسی شے کی اجازت نہیں جتنی اپنی نبی کو دیتا ہے کہ قرآن اچھی آواز میں پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5934، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے حالت ایمان و خلوص نیت سے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان و خلوص نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5935، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے جاگے تو اپنے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ 3 بار اس کو دھوئے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5936، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 رکعت پالی نماز کی اس نے پوری نماز پالی۔ ایک اور حدیث ہے 5937، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ سیاہ دانہ زیرہ سیاہ لازم ہے، کیونکہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے مگر موت، یعنی سام کا مطلب موت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5938، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے حتیٰ کہ وہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں، بس جب کوئی ایسا کرے بیٹھے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5939، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فتنہ ہوں گے گرمیوں کی آندھی کی طرح، اس صورت میں کہ بیٹھا ہوا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو اس میں پڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5940، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے 5941، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے 5942، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نجاشی کی موت کی خبر دی، جس وقت وہ فوت ہوا، فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5943، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تراویح میں کھڑا ہونے کی ترغیب دیتے تھے، قسم نہیں دیتے تھے یا لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5944، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5945، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان مس کرتا ہے، وہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے چیختا ہے، مگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ ایک اور حدیث ہے 5946، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لیلۃ القدر کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھائی گئی تھی پھر بلا دی گئی تھی، قریب ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ میں۔ ایک اور حدیث ہے 5947، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے برتن میں داخل کرنے سے پہلے،
وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات گزاری ہے۔ حضرت قیس اشجعی فرماتے جب ہم اپنے بستروں سے اٹھے تو کیا پڑھیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من شر کا یقین۔ ایک اور حدیث ہے 5948، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب ترین چیز میرے بندوں سے یہ ہے کہ جلدی روزہ کھولنا۔ ایک اور حدیث ہے 5949، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے ایک رات کی، پھر 6 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں دائیں بائیں متوجہ ہے۔ ہم نے گمان کیا ہر ہفتے کے لیے 2 رکعتیں ہوں گی، آپ نے سلام نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5950، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خوض اور کرمان میں اترے گا، 80,000 لوگوں کے ساتھ جو بالوں کی جوتی پہنیں گے، بڑی شال پہنیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے انگور پھٹے ہوئے کی طرح۔ ایک اور حدیث ہے 5951، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے سفید بالوں کو بدلو اور یہودی و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5952، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں، ایک گروہ نے کہا 71، دوسرے نے کہا 72، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ محمد بن عمر کو شک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5953، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی بہتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5955، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا، قدوم بال ترواشنے کا آلہ کے ساتھ ختنہ کروایا۔ ایک اور حدیث ہے 5956، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کا حق 40 گھر پر ہوتا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح، دائیں بائیں آگے اور پیچھے۔ ایک اور حدیث ہے 5957، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عینہ بن حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا بوسہ لے رہے ہیں، حالانکہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چومتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5958، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو۔ ہم میں سے کسی نے اپنے کپڑے سے، کسی نے جوتی کے ساتھ مارا۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اس کو ذلیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، شیطان کی اس میں مدد نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5959، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حال یہ تھا کہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا 2 نمازیں ایک ساتھ؟ ایک اور حدیث ہے 5960، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی سے کندھوں کے درمیان کی ہڈی نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، کھڑے ہوئے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5961، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جانور سے بدفعلی کرتا ہے اس کو قتل کر دو، جانور کو بھی اس کے ساتھ ہی مار دو۔
ایک اور حدیث ہے 5962 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی بس اس نے ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب پا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 5963 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عمر کے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پہ جوان ہوتا ہے، ایک زندگی کی محبت، دوسری مال کی محبت۔ ایک اور حدیث ہے 5964 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوں گی، بہت کم اس سے اوپر جائیں گے۔ ایک اور حدیث 5965 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ سے لڑائی کا ارادہ کیا اللہ عز و جل اس کو پگھلا دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 5966 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکبیر کہتے ہوئے دیکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں، بس میں نے ان سے عرض کی اے ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث 5967 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اس حال میں کہ وہ گز کر رہا ہو، بس جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، پھر تصویب ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے یہاں تک کہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بس اسے کہتا ہے وہ بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر جو اسے یاد نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4۔ بس جب آدمی کو معلوم نہ ہو کہ اس نے 3 یا 4 پڑھی ہوں تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کے 2 سجدے کر لے۔ ایک اور حدیث 5968 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی طرف جلدی آنے والوں کو اونٹ کی ربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، وربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد جو آئے گا اس کو پرندہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث 5969 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں بعد اس کے کہ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا قنوت نازلہ غیروں کے خلاف دعا ایک پورا مہینہ پڑھی اے اللہ ولید بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ بنو مدر قبیلے کو رون ڈال، اے اللہ اس پہ کئی سال اس طرح بنا دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے سال۔ ایک اور حدیث 5970 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذا سماع شقت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کی ابو ہریرہ میں نے اذا سماع شقت میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی سجدہ نہ کرتا۔ ایک اور حدیث 5971 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے حالت ایمان و اخلاص میں رکھے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس نے شب قدر میں حالت ایمان و خلوص نیت سے قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث 5972 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے، مومن بھی غیرت کرتا ہے، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ وہ نہ کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایک اور حدیث 5973 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، مگر وہ آدمی جو روزہ رکھتا تھا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ایک اور حدیث 5974 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر نبی اور حکمران کے لیے دو چھپی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، دوسری سے گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھے گی، بس جس کو اس کے شر سے بچایا گیا وہی محفوظ رہا، اور ان میں سے ہر ایک اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5975، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہودی اور عیسائی نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5976، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ان دونوں درختوں سے ہے، کھجور اور انگور۔ ایک اور حدیث ہے 5977، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ نہیں رنگتے بالوں کو، ان کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5978، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کا کوڑا کرکٹ ہے، مسجد کا کوڑا کرکٹ نہیں ہے، قسم بے خدا، اور کیوں نہیں، قسم بے خدا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5979، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نوحہ کرنے والی مر جائے، توبہ کرنے سے پہلے اللہ عز و جل قیامت دن تارکول کا لباس پہنائے گا اور اس کو لوگوں کے لیے کھڑا کر دے گا قیامت کے دن۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔